اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب وضعتها جنا اس کو، قالت تو مریم کی والدہ نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها انسا ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بما وضعت جو کچھ اس نے جنا، ولیس ذکر اور نہیں ہے مرد کل انسا لڑکی کی طرح، وَإِنِّي اور بے شک میں سمیتها نام رکھا اس کا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور بے شک میں پناہ میں رکھتی ہوں اسے، بکا تیرے لیے تیرے ساتھ، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے احوال کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور میرا مطلوب لڑکا یعنی اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها تو قبول کیا ہا اس سے، مؤنث، ربها اس کے رب نے، بقبول اس کی بات کو، اس کی پسندیدگی کو، حسن اچھے انداز کے ساتھ، وانبتها اور اگایا اسے، نباتا حسنا مزید اچھا، وانبتها نباتا حسنا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، وکفلها اور کفالت کے لیے مستقل کر دیا اور سونپ دی اس کی کفالت زکریا علیہ السلام کو۔ علما جب کبھی وہ داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام علیہ ان کے پاس، زکریا محراب زکریا میں جب کبھی بھی عبادت کام ہے وہ اس کے پاس جایا کرتے، وجد عندها رزقا تو وہ ان کے پاس رزق پایا کرتے تھے، قال تو وہ کہا کرتے تھے، یا مریم اے مریم، انا بے شک لکی ھذا یہ کہاں سے آیا تیرے پاس، قالت تو وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ وہ تو اللہ کی جانب سے آیا ہے میرے پاس، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ ملاحظہ کیجئے تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان بھی چڑھایا، اور زکریا کو اس کا کفیل بھی بنا دیا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ محترم سامعین، زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، جو کہ بیت المقدس میں وہی لکھتے تھے، اور جو بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے بیٹوں میں سے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے۔ اور کامل علم التفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بیٹوں سے یا ان کی نسل اور ان کی دین سے کسی نہ کسی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے
الگ سے ذمہ داری دے دی جاتی تھی، اور حضرت زکریا نے حضرت مریم بنت عمران کی بہن سے شادی کی تھی اور وہ حضرت یحییٰ کی ماں تھی، اور حضرت مریم بنت عمران آل داؤد سے تھی جو کہ یہود ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نواسوں میں سے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریا نے رات کو اپنے رب سے چپکے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا، اے میرے رب تو نے اس سے پہلے میری دعا کو کبھی مسترد نہیں کیا، اس لیے میری اس دعا کو بھی مسترد نہ کرنا۔ مجھے اپنے بعد رشتہ داروں سے خوف ہے کہ کہیں وہ میرے بعد دین میں فتنہ نہ پیدا کر دیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 3-6۔ محترم سامعین، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے پاس ان کے رب کا وہ پھل، وہ رزق پایا کرتے تھے جو کہ بغیر موسم کے ہوا کرتا تھا۔ وہ پوچھا کرتے تھے کہ اے مریم، یہ پھل، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ وہ تو میرے رب کی جانب سے آیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہنالک، وہاں پہ دعا پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو۔ اس جگہ پہ، مطلب جس جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، یہ محراب مریم کیا ہے اس کے بارے میں اپنے چینل پر ایک اور بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری ویڈیوز میں ڈھونڈ لیجئے گا، آپ کو ضرور مل جائے گی کہ محراب مریم کیا ہے، کہاں پہ ہے، اور وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کیا کیا کرتی تھی۔ قال، کہا گیا یا عرض کی ربی، یا میرے رب، حب لی، مجھے بھی عطا کر، من لدنک، اپنی جانب سے، ذریۃ، اولاد، طیبا، پاکیزہ اولاد، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو اپنی اولاد کے لیے تو صالح اولاد کی دعا کرے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکہ، پس پکارا اسے ملائکہ نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کا خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ، ایک کلمہ کی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، وسیداً، اور سردار ہے، وحصوراً، اور بند رہے عورتوں سے، ونبیاً، اور نبی ہے، من الصالحین، نیک بندوں سے، مطلب وسیداً، اور سردار ہے، وحصوراً، اور عورتوں سے رحمت نہ رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ان کا شمار کیا جائے گا۔ قال، عرض کی زکریا علیہ السلام نے، ربی، یا میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد، حالانکہ، بالغ، پہنچ چکا، لی، مجھے، الکبر، بڑھاپا، ومراتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، جو بھی وہ کام کرتا ہے۔ محترم سامعین، ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد دعا کرنے کے سبب کو بیان فرمایا ہے۔ سعدی بیان کرتی ہیں کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کا جب حال دیکھا کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل آتے تھے، تو ان کا ذہن اس طرح متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ ضرور اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم یعنی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے۔ تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنے پر راغب ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر چپکے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا، اور میں کبھی تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں سے دین میں فتنہ ڈالنے کا خوف ہے، اور میری بیوی بھی باز ہے، پھر بھی تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب تو اس کو پسندیدہ بنا دے۔ بعض علماء یہاں بھی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جا کر جب دعا کی تو ان کی دعا قبول بھی ہوئی اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ولی کی بارگاہ میں یا کسی نیک
انسان کی بارگاہ میں جانا پڑے تو جانا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ وہاں اس ولی کی وجہ سے انسان کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس کو رد نہیں کرتا. عام آدمی کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں بھی یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا اور انہیں خوشخبری سنا دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اور یہ بھی کہا کہ جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور نیک بندوں میں سے بھی ہوں گے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کچھ صفات بتا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. حضرت زید بن ارقم بھی فرماتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہم نماز پڑھتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے. ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، پھر خاموش رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے سامنے خاموشی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. جامع ترمذی صفحہ نمبر 85. مطلب سامنے یہاں پہ یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ نماز میں انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جب اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے وہ ملتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ان آیات مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذکر کیا گیا ہے. اور آج کے اس کلاس کا ہم پہ اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہمارے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ذریعہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں. الہی کبیر مقبول فرما، دعا کو قبول فرما اور اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ جس میں ہم تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کر سکیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.